أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس حسینی کی بانی آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار فرماب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ ان مجلسوں کو خطاب کرنے والے میرے جد امجد عمدۃ العلماء جناب مولانا کلم حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ، اسی طرح سے والد مرحوم جناب مولانا کلم عابد صاحب علیہ اللہ مقامہ، اور اس حسینی مدفون جتنے بھی علماء، مجتہدین اور مومنین کرام ہیں، ان سب کی روحوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ چند اعلانات مجھے دیے گئے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک اعلان ہے آل محمد کی پسندیدہ ذاکری مجلس مرثیہ خانی من جانب ادارہ تحفظ مرثیہ خانی لکھنؤ۔ یہ مجالس ہر سال منعقد ہوتی ہیں 1 محرم سے 9 محرم تک 12:30 بجے دن امام مولانا ناظر صاحب ہیں، اور اس میں جو حضرات مرثیہ پڑھتے ہیں یا مرثیہ جو کہتے ہیں وہ اس میں خطاب فرماتے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام آل محمد کی پسندیدہ ذاکری رکھا گیا ہے، کیونکہ جو اصل ذاکری شروع ہوئی ہے وہ 10 سے نہیں شروع ہوئی ہے بلکہ نظم سے شروع ہوئی، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں جو ہے اشعار پیش کیے جاتے تھے، مرثیے پیش ہوتے تھے، اور انتہائی قدر کی نگاہ سے ائمہ معصومین ایسے شعراء کو دیکھتے تھے، اور ان کو خاص طور سے ان کے جو نذرانے ائمہ معصومین طرف سے ان کے پیش ہوتے تھے۔ تو یہ فن جو ہے وہ لکھنؤ سے اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کے لیے لکھنؤ مشہور، جہاں کے لیے بیر انیس مشہور، جہاں کے لیے مرزا دبیر، آج لکھنؤ کی شہرت ہے وہ بیر انیس کی وجہ سے اور مرزا دبیر کی وجہ سے ہے۔ اور اردو ادب کو جو انٹرنیشنل ادب میں شامل کیا گیا ہے، وہ نہ غزلوں کی وجہ سے نہ قصیدوں کی وجہ سے بلکہ انہیں مرثیوں کی وجہ سے اردو ادب جو ہے وہ انٹرنیشنل ادب میں شامل ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ لکھنؤ ہی میں یہ فن ختم ہوا جا رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور مرثیہ خوان حضرات اور جو مرثیہ کہتے ہیں ان کی ہمت افزائی بے انتہا ضروری ہے، لہٰذا خصوصی طور پر التماس ہے کہ ان مجالس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، تاکہ یہ فن کہ جس کے لیے لکھنؤ مشہور اور جس کے لیے اردو ادب مشہور ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد
دوسرا اعلان ہے کہ 18 محرم کو 8 بجے شب اقبال منزل شیش محل میں مجلس منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا 8 بجے شب 18 محرم، اور یہ سلطان ابراہیم صاحب صفوی ان کے فرزندوں کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے 18 محرم کو 8 بجے شب شیش محل میں۔ اس کے علاوہ جو خصوصی اعلان ہے وہ آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا ہے، اور وہ ہے کہ امام باڑے آصفی جو بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، اس میں پچھلے سال سے عشر محرم کا ایک مجالس کا ایک اہتمام کیا گیا ہے۔ پچھلے سال ہمارے اہل سنت کے عالم جناب مولانا شمسی تہرانی صاحب انہوں نے خطاب فرمایا تھا، اس سال وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، لہذا ہمارے مشہور عالم جناب مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب قبلہ ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے، جو اول نماز ظہرین با جماعت ادا ہوگی، اس کے بعد ٹھیک 1 بجے یہ مجالس شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پوری سازش ہے، اس میں ہم لوگ کی کوتاہی ہے، ہماری قوم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کی سازشیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، جب تک کہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہ ہو، جب تک ہمارے لوگ شامل نہ ہوں، دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جب اپنے دشمنوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تب دشمن کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پوری تاریخ یہی ہے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے جواں مرد اس لیے ہار گئے تھے کہ اپنوں نے غداری کی تھی۔ سراج الدولہ جیسا بہادر انسان اس لیے شکست کھا گیا تھا کہ اپنوں نے غداری کی تھی۔ ٹیپو سلطان جیسا مدبر اور اتنا بہادر انسان، اور مدبر، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ مدبر بھی تھا، بہت بڑا سلطان تھا، بہت بڑا حاکم تھا، مگر شکست کیسے کھائی؟ جب اپنوں نے غداری کی۔ تو ہمیشہ جب اپنے غداری کرتے ہیں تو بڑے بڑے شکست کھا جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے ہار جایا کرتے ہیں۔ لہذا ہماری قوم کو جتنا بھی نقصان پہنچا ہے وہ غیروں سے کم پہنچا ہے، اپنوں سے زیادہ پہنچا ہے، اور غیروں میں اتنے بھی نقصان اس وقت ہمیں پہنچایا ہے جب اپنے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جب اپنے ان کے شانہ بشانہ آ گئے ہیں تب غیر ہمیں نقصان پہنچا سکے ہیں۔ امام باڑوں کے لیے پوری سازش یہ ہے کہ ان کو پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے، پوری سازش یہ ہے کہ حکومت کے قبضے میں چلے جائیں، پوری سازش و پلانی یہ ہے کہ شیعوں کے ہاتھ سے وہ نکل جائیں اور وہاں صرف اور صرف پکنک اسپاٹ عیاشی کی جگہ بن جائے، گھومنے کی جگہ بن جائے۔ یہ پوری پلانی ہے۔ اسی پلانی کو ختم کرنے کے لیے یہ عشر محرم دن میں قائم کیا گیا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے، پچھلے سال کی خبر ہے کہ شاید 2 یا 3 محرم تھی، اتفاق سے اس مجلس میں میں شریک تھا کہ اس مجلس کو جناب مولانا شمسی تہرانی صاحب پڑھ رہے تھے، تو پچھلے جو ڈی ایم تھے ان کا وجہ سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے امام باڑے کا، اور جو سیاح ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ سیاح باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا اندر مجلس ہو رہی ہے، کب مار کے نکالو سب کو۔ یہی جملے تھے اس کے کہ سب کو مار کے نکالو، سب کو 2 ڈنڈے بجاؤ، ابھی سب بھاگیں گے۔ یہ وہاں پر اس سے جملے کہے، اس سے جملے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ رہا تھا، وہ اپنے باپ کی پراپرٹی مار کے ڈنڈے نکالے ان کو۔ لیکن جب ان کو کہا گیا کہ وہ قلب جواد بھی بیٹھا ہوا یہاں کے اوپر، کہا کہ اچھا پھر ابھی رہنے دو۔ تو پوری پلانی یہ ہے، اس میں ہمارے اپنوں کی غداریاں شامل ہیں، جا کے خوشامد کرتے ہیں، جا کے اس کے تلوے چاٹتے ہیں ڈی ایم کے اور صاحبان اقتدار کی، جس کی وجہ سے ان کو اتنی ہمت ہوتی ہے۔ یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ امام باڑے کے اندر مجلس ہو رہی تو 2 ڈنڈے مار کے بجا دو۔ یہ ڈی ایم کے کہنے کی ہمت ہوئی۔ کیسے ہمت ہو گئی کہنے کی؟ اس لیے ہمت ہو گئی کہ ہمارے اپنے ساتھ ہیں، اس لیے کہنے کی ہمت ہو گئی کہ ہمارے اپنے خاموش ہیں مسلح تر،
اس لیے اس کو یہ کہنے کی جرت ہو گئی کہ امام باڑے کے اندر مجلس ہو رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ مار کے بھگا دو ان کو، کہاں جمع ہو گئے یہاں کے لوگ۔ تو اس سے اندازہ کیجیے کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہمارے قوم کی یہی ہے کہ اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت، اپنی اپنی خود غرضیوں کے تحت وہ قوم کا ساتھ دینے کے بجائے جو قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ لہذا بے انتہا ضروری ہے آپ حضرات کے لیے کہ ان مجلسوں میں بہت بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں تاکہ دشمنوں کی سازشیں اور اپنوں کی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں اور یہ امام باڑے ہمارے ہاتھ میں رہیں، اس کا انتظام ہمارے ہاتھ میں رہے، کیونکہ اگر دشمنوں کے ہاتھ میں گیا، گورنمنٹ کے ہاتھ میں گیا تو یہ امام باڑے نہیں رہیں گے، اور ایک دن جو اس کا RSS کا جو ایک ہے اس کا قول یہ ہے کہ سب یہ کہ راجاؤں کے محل ہیں، ایک دن ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ امام باڑے نہیں بلکہ راجاؤں کے محل ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا مولوی خاموش رہے گا، اس کے بعد بھی ہمارا مولوی خاموش رہے گا، کیونکہ ان کو قوم سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا حکومت سے فائدہ ہے۔ قوم بیچارے کیا دے دیں گے؟ قوم والے کیا دے دیں گے؟ شیرمال دے دیں گے؟ قوم والے کیا دے دیں گے؟ خمیری روٹی دے دیں گے؟ قوم والے کیا دے دیں گے؟ تھوڑے سے کباب دے دیں گے؟ قوم سے یہ ملے گا، اور حکومت سے ان کو پوری پوری سہولتیں ملیں گی، حکومت سے ان کو پورے پورے انعام ملیں گے۔ لہذا قوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ حکومتوں کے ساتھ دیتے ہیں، یہ صاحبان اقتدار کا ساتھ دیتے ہیں، یہ وزیروں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو قوم بیچاری کیا دے دے گی انہیں؟ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جو قوم کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ناتجربہ کار سمجھا جاتا ہے جو قوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ارے آئیے دیکھیے تو حکومت سے آپ کو کیا کیا مل جائے گا، قوم بیچاری کیا دے دے گی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے میں کامیابی ہے۔ اگر کربلا کے ماننے والے ہو، اگر کربلا کے ماننے والے ہو، اگر کربلا کے ماننے والے ہو، اگر امام حسین کے ماننے والے ہو، تو امام حسین کا کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ یزید صرف 1400 سال پہلے نہیں تھا بلکہ ہر زمانے میں یزید موجود ہے، ہر زمانے میں یزید موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، سمجھیے یہی تو مسجد بھی شروع ہے، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور عبداللہ ابن زبیر نام کی ایک شخصیت وہ بھی وہاں پر موجود ہے، آ کر خبر دی گئی کہ ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ امیر شام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اب عبداللہ ابن زبیر نے کہا نواز رسول سے کہ آپ کہیں ادھر ادھر ہو جائیے ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، اور اسی شب عبداللہ ابن زبیر نے فرار کیا مدینے سے، اس کے بعد چلے گئے وہ مکے کی طرف، وہاں جا کر پناہ حاصل کی۔ لیکن امام حسین کو دنیا کو پیغام دینا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا۔ ولید کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، ولید کہتا ہے کہ امیر شام دنیا سے رخصت ہوئے، یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے، آپ سے مطالبہ بیعت ہے، آپ سے مطالبہ بیعت ہے۔ امام نے ٹالنے کی خاطر کہا اور میری جیسی شخصیت یہاں چھپ کر بھلا کیسے بیعت کر سکتی ہے؟ لہٰذا کل مجمع جمع کرنا، اس وقت سوال کرنا، جب پورا مدینہ جمع ہو جائے اس وقت مجھ سے مطالبہ کرنا، اس وقت میں اپنا جواب تمہیں دوں گا، اس وقت اپنا جواب میں تمہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر امام جانے لگے۔ امام جان کو مروان وہاں موجود تھا، دشمن اہل بیت مروان وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ولید دیکھو ایسی بھیانک غلطی نہ کرنا، ایسی بھیانک غلطی نہ کرنا، اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، لہٰذا یہ بیعت لے لو یا سر قلم کر دو، یا بیعت لے لو یا سر قلم کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ایک کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ بھائی ہم یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر بیعت کر لیں گے، اور اسے ابن زیاد کا قصور تھا اور بسر سعد کا قصور تھا جو حسین کو قتل کر دیا گیا۔ نہیں، ابتدا ہی سے سازش یہ تھی کہ معلوم تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے،
لہذا ان کو قتل، امام حسین کو شہید کرنا اصل مقصد تھا، ان کو ختم کرنا مقصد تھا، یا سر کاٹ لو یا بیعت لے لو۔ اس وقت امام حسین نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جیسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے، میرے ایسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے، جو میرے مثل ہیں وہ یزید کے مثل کی بیعت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پر بھی مثل کا لفظ استعمال کیا، وہاں بھی مثل کا لفظ استعمال کیا کہ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت سمیٹ دی تھی حسین نے ایک ہی جملے میں کہ دیکھو، اگر آدم نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، اگر نوح نے کافروں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، اگر ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، اگر موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، اگر میرے جد رسول اللہ نے، اگر سرداران مکہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی، اور اگر میرے بابا علی نے منافقوں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوتی تو میں بھی بیعت کر لیتا، مگر میرے ایسے یزید کے ایسے کی بیعت نہیں کرتے۔ تو معاملہ شخصیت کا نہیں تھا، معاملہ کردار کا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شخصیت کی لڑائی نہیں تھی، بہت توجہ رہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، دو کرداروں کی لڑائی تھی۔ ایک حسینی کردار تھا، ایک یزیدی کردار تھا۔ ایک طرف حسینی کردار تھا، ایک طرف یزیدی کردار تھا، اور امام حسین نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے مثل جو ہیں وہ یزید کے مثل کی بیعت نہیں کرتے، میرے ایسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ اس میں ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، مجمع کے لیے جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے ارشاد میں، امام حسین کے ارشاد میں ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، ارے پاسٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ میرے ایسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ آدم نے بیعت نہیں کی، نوح نے بیعت نہیں کی، ابراہیم نے بیعت نہیں کی، موسیٰ نے بیعت نہیں کی، عیسیٰ نے بیعت نہیں کی، رسول اللہ نے بیعت نہیں کی، میرے بابا علی نے بیعت نہیں کی، میرے بھائی حسن نے بیعت نہیں کی، میں بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور مستقبل بھی ہے کہ اگر کوئی حسینی کردار کا حامل ہے، اگر کوئی حسینی کردار کا حامل ہے، اگر کوئی کربلا کا ماننے والا ہے، اگر کوئی کربلا والوں کا چاہنے والا ہے، اگر کربلائی کردار اختیار کرنا چاہتا ہے، تو قیامت تک کے لیے حسین کا پیغام ہے کہ کبھی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک سلوات بھیجنے والا آواز۔ اس میں ماضی بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، اس میں پاسٹ بھی ہے، اس میں پریزنٹ بھی ہے، اس میں فیوچر بھی ہے۔ حسین نے بیعت نہیں کی۔ اب جو بھی امام حسین کا ماننے والا ہے کبھی کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، ہمیشہ اس کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، ظالم کی مخالفت کرنا ہوگی، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، ظالم کی مخالفت کرنا ہوگی۔ یہاں پر عرض کر دوں کہ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، آج پھر میں عرض کروں
لہٰذا ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ ایک اعلان اور ہے جو رہ جائے گا، وہ دوسری بات چلی گئی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک فنڈ وہ اس کو قائم کیا گیا ہے تاکہ قوم کے سلسلے میں جو کام ہے اس میں اس کے ذریعے سے مدد ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک گاڑی خریدی گئی ہے مریضوں کے لیے، ایمبولینس جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے ایک سلائی سینٹر قائم کیا گیا ہے جس میں خواتین کے ذریعے خواتین کو سلائی سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو مقدمات چل رہے ہیں اس میں سلسلے میں مدد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عزاداری کا فروغ ہے اس میں بھی اسی فنڈ کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں جو ہے وہ آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ دونوں گیٹوں پر رضاکار موجود ہیں جہاں کے پر آپ اس فنڈ میں تعاون فرما سکتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ کا تعاون اس میں بڑھے گا اتنا ہی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کر سکیں۔ اور انشاءاللہ حساب کے سلسلے میں آپ اس لیے مطمئن رہیے کیونکہ امام زمانہ کے نام سے فنڈ ہے، یہ امام زمانہ کے نام سے فنڈ ہے، اور اس میں خدا نخواستہ ہلکی سی بھی ہیر پھیر اگر ہو تو وہ امام زمانہ کو جواب دہ ہوگا، وہ امام زمانہ کا غدار کہلائے گا اگر خدا نخواستہ ہلکا سا بھی اس پہ ادھر سے ادھر معاملہ ہو جائے۔ لہذا بالکل اطمینان رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں بالکل قوم کی جو خدمت ہو سکتی ہے صرف اسی کے اوپر یہ فنڈ انشاءاللہ خرچ ہوگا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ پہلی مجلس ہے اس حسینیے کی، اور جس آیہ کریمہ کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ آیہ کریمہ نہیں ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں نماز جمعہ میں اور سورہ جمعہ میں، بلکہ تھوڑی سی مختلف یہ آیہ کریمہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیہ کریمہ ہے، اس کو عنوان بیان قرار دیا۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو رہے گی اور کچھ موضوعات ہیں انشاءاللہ وہ پیش کیے جائیں گے، لیکن کیونکہ عزاداری کی ابتدا ہو گئی ہے اور صف عزا بچ گئی ہے تو ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جناب آدم سے لے کر اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام تک معجزات آپ نے سنے ہیں یا پڑھے ہیں یا سنے ہیں۔ جناب نوح کا معجزہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ طوفان نوح وہ کس طرح سے ان کی کشتی جو تھی وہ طوفان، اتنے عظیم طوفان کو جو ہے مقابلہ کرتی ہوئی جا کر کوہ جودی پر پہنچ گئی تھی اور سب کے سب محفوظ ہو گئے تھے۔ تو جناب نوح کا معجزہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، مگر یقین اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، قرآن میں بیان ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے اس کا، رسول اللہ کے ذریعے سے بیان ہے، لہذا ہمیں یقین ہے کہ یہ معجزہ ہوا تھا، ہمیں یقین ہے کہ معجزہ ہوا تھا۔ جناب ابراہیم کا معجزہ کہ آگ جو تھی وہ گلنار بن گئی تھی، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، لہذا ہمیں یقین ہے کہ یہ معجزہ ہوا تھا، اگرچہ ہم نے اپنی نگاہوں سے معجزہ دیکھا نہیں، اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ معجزہ ہوا تھا کیونکہ قرآن میں موجود، رسول اللہ کی زبان پر، ائمہ معصومین کی زبان پر۔ جناب موسیٰ کا معجزہ، ان کے معجزات بہت سے معجزات تھے، ید بیضا یہ ان کا معجزہ تھا کہ ہاتھ جو تھا وہ پورا چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا ان کا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ کی لکڑی، اس کو جب زمین پر ڈالتے تھے، عصا یعنی ہاتھ کی لکڑی، جب اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتی تھی۔ معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ مگر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، مگر نہ ہم نے ید بیضا دیکھا نہ وہ معجزہ دیکھا کہ کس طرح سے عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کہ آپ جو پیدائشی نابینا تھے ان کو آپ آنکھیں دے دیتے تھے، پیدائشی نابینا ان کو بینائی عطا کر دیتے تھے، جو پیدائشی مبروس ہیں یا اس طرح کے جو خطرناک امراض کا شکار ہوتے تھے ان سب کو جناب عیسیٰ شفا دے دیتے تھے۔
اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ سب ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، محمد و آل محمد سے سنا ہے، لہذا ہمیں یقین ہے کہ تمام معجزات ہوئے تھے، مگر ہماری نگاہوں میں کوئی معجزہ نہیں۔ نہ ہم نے وہ معجزہ دیکھا کہ مردوں کو کب زندہ کیا انہوں نے، نہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا کہ کب انہوں نے بیماروں کو شفا دی، نہ یہ معجزہ دیکھا کہ کب پیدائشی اندھوں کو انہوں نے بینا کر دیا۔ یہ معجزے ہم نے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو معجزات کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھروں کی تسبیح پڑھنا، یہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے دیکھا نہیں ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہمیں یقین ہے پورا کہ ہوا تھا واقعہ، مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کو صرف سنا ہوا واقعہ ہے۔ ہاتھ کے اشارے پر درختوں کا حرکت کرنا، یہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب ہمارے سنے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی معجزہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ مولا علی کے معجزات، امام حسن کے معجزات، یہ سب ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، دیکھا نہیں ہے کسی بھی معجزے کو ہم نے۔ مولا علی کا سورج کو پلٹانا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا، مگر پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولا علی کے مردے کو زندہ کرنا، پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معجزے جتنے بھی ہیں وہ نہ تو ہم نے دیکھے نہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آئے، لہذا یہ تمام جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب ہمارے سنے ہوئے ہیں، سب ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، مگر ایک معجزہ ایسا ہے کہ جسے ہم ہر سال دیکھتے ہیں۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ایک معجزہ ایسا ہے جسے ہم ہر سال دیکھتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، اور اس معجزے کا جز بھی ہیں۔ ارے توجہ رہجت کرنا چاہتا ہوں، اس معجزے کا حصہ بھی ہم ہیں، اس معجزے کا حصہ بھی ہم ہیں۔ ارے وہ جو معجزہ ہوا تھا جناب موسیٰ کا، وہ لکڑی کے ذریعے سے ہوا تھا، لکڑی کے ذریعے سے ہوا تھا وہ معجزہ، پتھروں کے ذریعے سے معجزہ ہوا تھا، مگر یہ معجزہ ہمارے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں توجہ رہے، یہ معجزہ ہمارے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہے عزاداری امام حسین۔ یہ عزاداری نہیں ہے بلکہ زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، کیونکہ غم کبھی مستقل نہیں ہوتا، غم میں استقلال نہیں ہوتا ہے، غم کبھی مستقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ غم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا وقت بڑھتا جاتا ہے غم گھٹتا جاتا ہے، غم کم ہوتا جاتا ہے، یہ غم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ غم کم ہوتا جائے، یہ فطرت انسانی میں شامل ہے کہ غم کم ہوتا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ غم گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، وہی شے معجزہ ہوتی ہے۔ یہ صرف غم امام حسین ہے کہ جتنا وقت بڑھتا جاتا ہے یہ غم میں اضافہ ہو رہا ہے، غم گھٹ نہیں رہا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ کسی غم کا انتظار نہیں کیا جاتا، خوشی کا انتظار ہوتا ہے۔ توجہ رہے کہ خوشی کا انتظار ہوتا ہے، غم کا انتظار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ غم ایسا ہے
کہ ادھر یہ غم ختم ہوا، ہم پھر انتظار کرنے لگے کہ کب یہ پھر دوبارہ غم شروع ہو، کب یہ دوبارہ غم شروع ہو۔ تو اس غم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس غم کا انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ غم شروع، کب محرم کا چاند ہو اور کب ہم عزادار ہو جائیں، کب صف ماتم ہماری بچ جائے۔ تو یہ ایک دنیا کا غم ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ غم آئے تاکہ ہم غمگین ہو جائیں، صف عذاب بچ جائے، حسین کا ماتم شروع ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، کچھ احمق لوگ، کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب جب نیا سال ہوتا ہے تو اس میں خوشی منانا چاہیے۔ یہ کیسے شیعہ ہیں جو نئے سال میں غم مناتے ہیں؟ صاحب دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ سالگرہ منائی جاتی ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں تحفے آتے ہیں۔ بچے کی 10ویں سالگرہ ہے، تحفے آ رہے ہیں، 11ویں سالگرہ ہے، تحفے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو وہاں کے اوپر تحفے آتے ہیں وہاں پر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی حماقت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہوتی کہ سالگرہ کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے۔ سالگرہ غم منانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن نہیں ہے۔ بڑے احمق لوگ ہیں جو سالگرہ میں خوشی منایا کرتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر کسی کا 100 کروڑ کا سرمایہ ہو اور 99 کروڑ رہ جائے تو خوشی منائے گا؟ میں توجہ چاہوں گا، کسی کا 100 کروڑ کا سرمایہ ہو اور وہ 99 کروڑ رہ جائے تو دعوت کرے گا کہ آئیے خوشی منائیے، 100 کروڑ میرا سرمایہ تھا، وہ 99 کروڑ رہ گیا، آئیے تحفے لے کر آئیے میرے لیے، خوشی منائیے؟ تو کہے گا عجیب احمق آدمی ہے کہ 100 کروڑ 99 کروڑ میں بدل کے خوشی منا رہا ہے، تو ہمارا زندگی کا سرمایہ کم ہوتا ہے اور خوشی مناتے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات بھیج دے بلند مالوا اتنے سال زندگی کے گزر گئے، چند سال باقی رہ گئے، اس پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ تو غم منانے کے دن ہوتا ہے کہ جب سالگرہ ہوتی ہے تو غم منانے کا دن ہوتا ہے، خوشی منانے کا دن نہیں۔ صاحب ہر قوم جو ہے وہ پہلے دن جو ہے، سال کا پہلا دن، اس میں خوشی مناتی ہے۔ آپ سال کے پہلے دن جو ہے وہ غم مناتے ہیں، یہ تو منحوسیت ہو گئی۔ کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، یہاں چاہتا ہوں پھر پیش کر دوں کہ تو بڑی منحوسیت ہوئی، پورا سال منحوسیت میں گزرے گا۔ ارے سال کے پہلے دن خوشی منائیے تاکہ پورا سال خوشی میں بسر ہو، بہت توجہ رہے۔ سال کے پہلے دن خوشی منائیے تاکہ پورا سال خوشی میں بسر ہو۔ آپ سال کے پہلے دن ہی غم منانے لگتے ہیں۔ آج عربی سال کا پہلا دن ہے، آپ اس میں غم منا رہے ہیں تو پورے سال غم منانا پڑے گا۔ یہ تو منحوسیت ہے۔ یہ جملے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں، یہ تو منحوسیت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر سال کا پہلا دن اس میں غم منانا یہ منحوسیت ہے، خوشی منانا چاہیے تاکہ پورے سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے، مسرت میں گزرے۔ تو جو زندگی کا پہلا دن ہے اس میں بھی اس بات کی کوشش کیجئے کہ بچہ بجائے روتے ہوئے پیدا ہونے کے ہنستا ہوا پیدا ہو۔ ارے یہ روتا ہوا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑی منحوسیت ہے۔ یہ روتا ہوا کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑی منحوسیت ہے۔ یہ پوری زندگی روتا رہے گا۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کا جو پہلا دن ہے اس میں وہ ہنستا ہوا پیدا ہو، لیکن جو بھی بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے، وہ روتا ہوا آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر بچہ نہیں روتا ہے، ارے توجہ رہے، اگر بچہ نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر اور نرسیں اس کو مار مار کے رلاتی ہیں،
اسے مار مار کے رلاتی ہیں. ارے یہ کیا, یہ بچے کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا روتا نہیں ہے اس لیے ہم رلا رہے ہیں. بھئی کاہے کے لیے رلا رہے ہو؟ کہا رونا زندگی کی علامت ہے. رونا زندگی کی علامت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم روتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی زندگی کی علامت ہے, یہ ہمارے دین کی زندگی کی علامت ہے, یہ اسلام کی زندگی کی علامت ہے. ایک سلوات بھیجے مولا. کسی ہندو شاعر نے کیا اچھے اشعار کہے ہیں, میں نے کبھی پیش کیے تھے, آج بھی بچوں جوانوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ جو کہا جاتا ہے کہ رونا بدعت ہے اور رونے میں یہ ہے اور وہ ہے دنیا بھر کے فتوے, تو ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. ماتھر لکھنوی یہ ان کے اشعار ہیں کہ یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. یہ آہ نہیں ہے بجلی ہے, یہ اشک نہیں ہے موتی ہے. جو چیز ہو فطرت میں شامل وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے. انسان کی ولادت اور قضا, ارے توجہ رہے, انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. انسان کی ولادت اور قضا دونوں میں ہی غم ہے جلوہ نما. آتا ہے تو خود وہ روتا ہے, جاتا ہے تو دنیا روتی ہے. آج ابتدائی مجلس, لہذا چند جملے تمہیدی جملے ہیں جو آپ کے سامنے سے وضع کیے ہیں آپ کے سامنے, اور توجہ رہے بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ سال خوشی منائیے, سال کی ابتدا ہے, خوشی منائیے, مبارکباد دی جاتی ہے, ہنسیے, خوشی منائیے. تو میں کہتا ہوں کہ عربی سال کب سے شروع ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں عربی سال کب سے شروع ہوا, اور اس عربی سال کا نام کیا ہے یہ بتا دیجیے. اس عربی سال کا نام کیا ہے اور کب سے شروع ہوا؟ ہجری سال. ہجری بنائے ہجر سے. اب کسی یہاں شعراء حضرات بھی تشریف فرما ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ہجری بنائے ہجر سے, ہجر میں ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے؟ شعراء تشریف فرما ہیں, ان کے اشعار ہجر کے سلسلے میں, محبوب سے جدائی کے سلسلے میں, ان کے اشعار سنیے کہ محبوب کی جدائی میں وہ ہنستے ہیں کہ یا روتے ہیں. تو ہجر میں ہنسا نہیں جاتا ہے, ہجر میں رویا جاتا ہے, آنسو بہائے جاتے ہیں. اسی ہجر سے ہجرت بنا ہے. یہ کاہے کی ہجرت تھی؟ رسول اللہ اپنا وطن چھوڑ رہے تھے, اپنے محبوب وطن سے جدائی ہو رہی تھی, اسی لیے ہجر تھا. یہ توجہ رہے, اسی لیے ہجر تھا, اسی سے لفظ ہجرت بنا ہے. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ جب وطن چھوڑ رہے تھے, مکہ چھوڑ رہے تھے, اسی سے ہجری سال شروع ہوا ہے. اسی سے ہجری سال شروع ہوا. کب سے شروع ہوا ہے؟ جب رسول نے مکہ چھوڑا ہے, جب مکے سے ہجرت فرمائی ہے, جب مکے سے جدائی ہوئی ہے. تو رسول مکہ چھوڑ رہے تھے. مجھے بتا دو سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والوں, سنت رسول اللہ کی دہائی دینے والوں, مجھے اتنا بتا دو کہ جب رسول مکہ چھوڑ رہے تھے تو ہنس رہے تھے, کہے لگا رہے تھے, خوشی منا رہے تھے یا آنسو بہا رہے تھے؟
یا غمگین تھے؟ مکہ چھوڑنے پر رسول غم منا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سال کی شروعات ہوئی ہے تو رسول غمگین تھے۔ سنت رسول پر عمل کہاں گیا؟ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سبحان محمد والے۔ جو خلاف سنت ہو بدعت ہے، جو خلاف سنت ہو تو بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے پہلے دن میں غم منانا سنت رسول اللہ ہے، خوشی منانا بدعت ہے، خوشی منانا بدعت ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ پہلے دن ہجری سال کے پہلے دن رسول غمگین ہے، عالم غم میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کی شروعات غم سے ہو رہی ہے، خوشی سے نہیں ہو رہی ہے، غم سے ہو رہی ہے، خوشی سے نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ تو سنت صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، آپ تو سیرت صحابہ کی بھی دعائیں دیا کرتے ہیں، آپ تو سنت صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو ہجرت کا موقع ہے، ایک مشہور صحابی رسول غار میں تشریف فرما ہے، مجھے اتنا بتائیے ہنس رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ اور خود قرآن گواہی دے رہا ہے لا تحزن، ارے رو نہیں، کہیں دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے، کہیں دشمنوں معلوم ہے کہ رونے سے شروعات ہے۔ تو سیرت رسول اللہ بھی یہی ہے کہ سال کی شروعات غم سے ہوتی ہے، اور سیرت صحابہ بھی یہی ہے کہ سال کی شروعات آنسوؤں سے ہوتی ہے، خوشی سے نہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ کتنا بڑا غم ہے آقا حسین کے لیے مدینے کا چھوڑنا، مدینے کا چھوڑنا معمولی غم؟ ارے ہم بھی اپنا وطن چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ رسول اللہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی، رسول اللہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی، مگر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو ہم تم کو پلٹائیں گے مکے کی طرف، ہم تمہیں مکے کی طرف واپس لے کر آئیں گے۔ اے رسول غمگین نہ ہو، اے میرے حبیب آنسو نہ بہاؤ، وطن کے چھوڑنے میں غم نہ کرو، ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ ایک دن تم واپس آ جاؤ گے۔ تو رسول کو معلوم تھا کہ واپس آنا، مگر پھر بھی غمگین تھے، پھر بھی غم منا رہے تھے۔ چند دنوں کی جدائی بھی مکے کی برداشت نہیں تھی ہمارے رسول اللہ کو، لیکن حسین جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ اب کبھی واپس آنا نہیں ہوگا، اب مدینے میں کبھی واپس آنا نہیں ہوگا۔ لہذا روایت کہتی ہے کبھی تڑپ کر روضہ رسول پر، کبھی بے چین ہو کر ماں کی قبر پر، کبھی بے چین ہو کر بھائی کے مزار پر، ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہاں آج کی مجلس کی ایک خصوصیت ہے اور ایک روایت ہے جو والد مرحوم سے قائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی روایت کو یہاں پر برقرار رکھا جائے۔ وہ روایت یہ ہے کہ پہلی محرم کو ایک اس شہید کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو مظلومیت میں کربلا والوں سے بڑھا ہوا ہے، تو مظلومیت میں کربلا والوں سے بڑھا ہوا ہے، وہ یکا تنہا حسین کا نمائندہ جو کوفے میں ہے،
کہ کوفے والوں نے غداری کی، کوفے والوں نے بے وفائی کی، 18,000 بعض روایتوں میں 30,000 لوگوں نے بیعت کی، مسلم کے ہاتھ پر بیعت۔ ہم آپ کے لیے جان دینے پر تیار ہیں، ہم نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن جب ابن زیاد کوفے میں آتا ہے تو آ کر اعلان کرتا ہے کہ یزید کا لشکر چل چکا ہے، اور اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے گھر کھود دیے جائیں گے، تمہارا خاندان ختم کر دیا جائے گا، تمہاری نسل مٹا دی جائے گی۔ لہذا اب کوفے والے خوفزدہ ہو گئے، کوفے والے ڈر گئے۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں جناب مسلم ادا فرما رہے تھے تو ہزاروں کی صفیں تھیں تو پشت کے اوپر تھیں، لیکن جب نماز عشاء مکمل کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد خالی تھی، پوری مسجد خالی تھی، کوئی مددگار باقی نہیں، کوئی چاہنے والا باقی نہیں، کوئی نصرت کرنے والا باقی نہیں۔ جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے، رات دیکھا کہ تمام دروازے بند ہیں، تمام دروازے مقفل ہیں۔ جس دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، راستے سے واقف نہیں ہے، اجنبی ہے کوفے کے لیے۔ روایت میں ہے کہ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس محلے میں جاتے ہیں، کبھی اس محلے میں جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی پناہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ آخر میں تھک کر چور ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، اس طرح سے بیٹھے کہ دونوں کوہنیاں زانو کے اوپر تھیں اور دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ لیے ہوئے تھے، اس طرح سے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک مومنہ رہتی تھی، جس کا نام طوا تھا۔ اس نے جب دروازے کے اوپر آہٹ محسوس کی تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا ہوا ہے۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا کاہے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا پیاسا ہوں۔ اگر آپ پانی پلا سکتی ہو تو پانی پلا دیجئے۔ پانی لے کر آئی طوا، پانی جناب مسلم نے پانی پیا، اور اس کے بعد اب پھر اسی طرح سے جناب مسلم بیٹھے ہوئے۔ طوا کہتی ہے کہ مسافر جلدی سے اپنے گھر چلا جا، کیونکہ اپنے زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ جو بھی گھر سے باہر نکلتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ تم گھر سے باہر ہو، لہذا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی فوجی دستہ نہ آ جائے اور تم کو اذیت ہو جائے، گرفتار ہو جاؤ یا تمہیں کوئی اذیت پہنچ جائے، لہذا جلد سے جلد اپنے گھر واپس ہو جاؤ تم۔ لیکن جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے۔ مومنہ نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں تم سے، تمہارے حق میں کہہ رہی ہوں، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب جب زیادہ اصرار کیا اس مومنہ نے، تب جناب مسلم سر اٹھا کر کہتے ہیں اے مومنہ تو بار بار کہہ رہی ہے، تو مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ میں اپنا گھر چلا جاؤں، یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ اب طوا طرف جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، ارے یہ بتائیے آپ ہیں کون، یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ فرمایا میں ہوں مظلوم مسلم جسے کوفے والوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کے ساتھ کوفے والوں نے دغا کر دی۔ کہا ارے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ؟ بڑی گستاخی ہو گئی مجھ سے، اتنی دیر سے آپ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے، جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے، آپ میرے گھر میں محفوظ ہیں، میں آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ جناب مسلم گھر کے اندر آ گئے۔ اب روایت میں ہے کہ شوہر یا بیٹا کوئی بھی تھا جو دربار ابن زیاد میں تھا، وہ جب گھر میں آیا تو جب دیکھا کہ طوا بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں جا رہی ہو؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں اپنے کام سے جا رہی ہوں۔ کہا نہیں تم بار بار جا رہی، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو قسم، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم میری بات جو ہے وہ کہیں کہو گے نہیں۔ کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں کسی سے نہیں کہوں گا۔ کہا مظلوم مسلم ہمارا مہمان ہے، خانواد رسالت سے اولاد رسول ہیں، میں نے ان کو مہمان کر لیا ہے۔ اب جیسے یہ سننا تھا
فوراً وہ دروازہ کھول کر کہاں جا رہے ہو تم، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابھی بس آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ فوراً ابن زیاد کے دربار میں پہنچا کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے ہی گھر میں موجود ہے، وہ مسلم میرے ہی گھر میں ہے۔ 500 سواروں کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم تلوار ٹیک کر کھڑے ہوئے، توار نے دامن تھام لیا۔ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کدھر جا رہے ہیں؟ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ کہا آقا گھر کے اندر رہیے، گھر کے اندر رہیے، گھر کے اندر آپ محفوظ ہیں۔ اب جناب مسلم کا جملہ سنیے، جناب مسلم کا جواب سنیے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں نہیں مومنہ نہیں، میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر میں گھر کے اندر رہا تو ہو سکتا ہے کوئی سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو۔ اے آقا آپ کو یہ گوارا نہیں ایک مومنہ کی بے پردگی ہو۔ ارے یہی کوفہ ہوگا جہاں جناب زینب، جناب ام کلثوم بے چادر بازاروں میں اور درباروں میں لائی جائیں گی۔ عزاداروں اب دامن وقت گنجائش نہیں کہ تفصیلی مسائل ہو سکے۔ ہاں جناب مسلم باہر نکلتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، 500 کے دستے کو شکست ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتا ہے گرفتار کرنے میں۔ پھر وہ پرچہ بھیجتا ہے ابن زیاد کو سردار لشکر کہ اور سپاہی بھیجے جائیں۔ 500 کا لشکر پھر آتا ہے، اس کو بھی شکست ہوتی ہے، پھر پرچہ بھیجتا ہے اور سپاہی بھیجے جائیں۔ ابن زیاد جواب میں کہلواتا ہے ارے ایک کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کا لشکر بھیجا جا چکا ہے، تم اور مدد منگوا رہے ہو؟ کہ یہ تو دیکھو تلوار کس کی ہے، یہ دیکھو کہ یہ بہادر کون ہے، اور یہ خانواد رسالت کا بہادر ہے، اس کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر 500 کا دستہ آ جاتا ہے مگر وہ بھی ناکام رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلم کی مظلومیت کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی تھی، تو ہمارے بچے اور جوان تعجب کر رہے ہوں گے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی جو کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی۔ تو علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ کربلا میں جب بھی کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو سامنے سے حملہ ہوتا تھا، پشت سے حملہ ہوتا تھا، پہلوؤں سے حملہ ہوتا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا۔ تو جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے مگر ایک سمت بڑھی ہوئی تھی۔ ارے زنان کوفہ اپنے کوٹھوں پر موجود تھی، وہاں سے آقا کے اوپر آگ برسا رہی، وہاں پر جناب مسلم کے اوپر آگ برسا رہی تھی۔ جناب مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے آ سکے، کسی کی جرأت نہیں کہ سامنے آ سکے۔ پھر آخر میں گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کو خط و خاشاک سے پاٹ دیا جاتا ہے، اور جناب مسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو گڑھا نظر نہیں آیا، قدم اس گڑھے میں پڑ جاتے ہیں، جناب مسلم اس گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ اوپر سے نیزوں سے، تلواروں سے اتنا حملہ کیا گیا کہ آقا شدید زخمی ہو گیا، ہمارے مولا شدید زخمی ہو گئے۔ اب زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پر 2-3 جملوں کی زحمت ہے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم پیاس کی شدت ہے، زخموں سے چور چور ہے، پیاس کی شدت ہے۔ فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ پہلے انکار ہوا کہ نہیں مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے، تمہیں کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر مسلم کو پانی پلا دو۔ اس نے ایک جام آب میں ایک جام لیا، اس میں پانی لیا، جناب مسلم کی خدمت میں پہنچا، اور جیسے ہی آقا نے پانی پینا چاہا، روایت کہتی ہے کہ سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی، سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی۔ جیسے ہی پانی پینا چاہا وہ خون اس پانی میں شامل ہو گیا۔
پانی پھینک دیا، دوبارہ پھر غلام نے پانی بھر کر دیا، جیسے پینا چاہتے تھے روایت کہتی ہے کہ دندان مبارک زخمی تھے، وہ دندان مبارک ٹوٹ کر اس پانی کے اندر گر پڑے۔ روایت کہتی ہے بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں۔ یہاں پر والد مرحوم فرمایا کرتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا تم آخر وقت پانی نہ پی سکے، کیونکہ اگر آخر وقت تمہیں پانی مل گیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ تمہارا دامن تھام لیتی۔ اے چچا آپ کو آخر وقت پانی مل گیا مگر میرا بابا حسین آخر وقت تک پانی مانگتا رہا مگر میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور میرا ننھا سا بھائی علی اصغر ارے بجائے پانی کے 3 بھاڑ کا تیل میرے بھیا کے گلے پر پڑتا ہے۔ بس 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس، یہاں پر مولا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کی کوئی خبر ملے، بھائی کی کوئی خبر ملے، مسلم کی کوئی خبر ملے۔ دیکھا کوفے کی طرف سے 2 سوار آ رہے ہیں، مولا نے فرمایا کہ ان کو میری طرف لے کر آ جاؤ۔ وہ سوار امام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کچھ میرے بھائی مسلم کی خبر ہے؟ کہا ذرا سا تنہائی میں چلیے تو بتائیں، ذرا اکیلے میں چلیے تو بتائیں۔ امام نے فرمایا نہیں نہیں، جو کہنا ہو سب کے سامنے کہو، جو کہنا ہو سب کے سامنے کہو۔ اب انہوں نے اتنا کہا بھائی اتنا سن لیجئے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر چلے ہیں کہ مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی ہے اور مسلم کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ یہ منظر ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ سننا تھا آقا سر جھکائے خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ کہا رقیہ کہاں ہے؟ مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہے؟ رقیہ لائی جاتی ہے، رقیہ کو اپنے زارے پر بٹھا دیتے ہیں۔ جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ راستے میں میں نے سکینہ کے لیے بندے خریدے تھے، وہ لا کر دے دو۔ وہ بندے لائے جاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی بیٹی رقیہ کو وہ بندے پہناتے ہیں۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے کہ خانوادہ رسالت کی پلی ہوئی بچی جیسے ہی حسین کا یہ سلوک دیکھا تڑپ کر گوشت سے اتری۔ اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے، اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے۔ پوچھا یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ چچا یہ آپ کا سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے بابا کی تو خیر ہے۔ اے رقیہ تمہارا بابا مسلم کوفے میں شہید ہو گیا۔ والد مرحوم کہتے تھے کہ آقا ارے یتیمہ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیجئے، مگر اس بات کا دھیان رکھیے کہ ذرا سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ ارے جب یہ بچی دیکھے گی کہ یتیموں سے ایسا سلوک ہوتا ہے، لیکن اب اس کے کانوں میں آواز آئے گی اللہ قتل الحسین میں کربلا، تو شبر کے تماچے ہوں گے، کانوں سے تراتے مندے چھینے جائیں گے کہ کان سکینہ کے زخمی ہو جائے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔